إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فقد قال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن دعوات لا يستجاب لها. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ محترم معزز سامعین کرام، عزت مآب میری بہنوں اور بیٹیوں، رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ بڑی تیزی کے ساتھ اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ آخری اشرا، آخری دہاکہ، وہ کئی روز سے اس کا آغاز بھی ہو چکا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے روزے کا جو مقصد اور اس کے جو فوائد اور ثمرات بیان فرمائے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی وہ ہمیں حاصل کرنے اور سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں گزشتہ خطبے میں عرض کر رہا تھا کہ روزہ صرف یہ نہیں ہے کہ صبح سے لے کے شام تک کچھ کھایا پیا نہ جائے، بلکہ روزے کا تقاضا یہ ہے کہ روزہ رکھنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی اور معصیت کا ارتکاب نہ کیا جائے، پھر تو ہے وہ صحیح معنوں میں روزہ۔ پھر ایک بات اور بھی دیکھیں، ایک روزہ وہ ہے جو ہم صبح سے شام تک رکھتے ہیں۔ رمضان المبارک میں یا باقی دنوں میں نفلی روزہ جو صبح سے شام تک رکھتے، اس روزے میں کیا ہے کہ کچھ کھانا نہیں، کچھ پینا نہیں، اور اسی طرح میاں بیوی کے باہم آپس میں تعلقات بھی نہیں، اور نافرمانیوں کا ارتکاب اس سے بھی بچنا ہے، اجتناب کرنا ہے۔ یہ تو ایک مہینہ روزے کا تقاضا ہے، لیکن ہم نے کبھی غور کیا کہ ایک اسلام کا بھی روزہ ہے، اسلام کا بھی روزہ ہے۔ جب ہم مسلمان کہلاتے ہیں اور مسلمان ہیں، اللہ سچا مسلمان بننے کی توفیق دے، تو یہ مسلمان یہ بھی ایک روزہ رکھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے بعد۔ وہ روزہ کیا ہے؟ وہ روزہ ہے کہ اسلام نے جن چیزوں سے روکا ہے اس سے ہم رک جائیں، اور جن کے کرنے کا حکم دیا ہے اس کی پابندی کریں۔ یہ اسلام کا روزہ ہے۔ رمضان میں بھی ایک پابندی ہے، اور اسلام لانے کے بعد بھی ایک پابندی ہے۔ یہ پابندی تو صبح سے شام تک ہے، اور اسلام کی جو پابندی ہے اور پوری زندگی تک، وہ پوری زندگی تک۔ یہ روزہ انسان افطار کرتا ہے شام کو، اور اسلام کا جو روزہ ہے وہ افطار ہوتا ہے جس وقت فرشتہ نظر آ جاتا ہے، موت کا فرشتہ جب نظر آتا ہے
اس وقت اسلام کا روزہ جو ہے نا وہ ختم ہوتا ہے۔ ان روزوں کے بعد ہم یوم عید مناتے ہیں، یوم عید مناتے ہیں روزے کے بعد، لیکن اسلام کا جو روزہ ہے اس کی بھی ایک عید ہے، اور وہ عید کیا ہے؟ وہ عید ہے جنت میں محبوب کا دیدار، وہ عید ہے جنت میں محبوب کا دیدار۔ اگر یہ ایک مہینے کی پریکٹس اور ایک مہینے کی یہ فرضیت اور اس کے حکم کی بجا آوری یہ اگر صحیح معنوں میں ادا ہو جائے تو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ باقی 11 مہینوں میں بھی جو اسلام کا روزہ ہے نا اس کی انسان پابندی کچھ نہ کچھ کر پاتا ہے، کیونکہ ایک خو پڑ جاتی، ایک عادت بن جاتی۔ لیکن اگر رمضان کا مہینہ ہی نامعقولیت میں گزر جائے، نافرمانیوں میں گزر جائے، معصیتوں میں گزر جائے، تو پھر باقی 11 مہینوں میں خیر کی توقع نہیں ہو سکتی۔ نیکی نیکی کو جنم دیتی ہے، سچائی سچائی کو جنم دیتی، برائی برائی کو جنم دیتی۔ ہم بھی کہتے ہیں کہ ایک جھوٹ بولیں تو 100 جھوٹ اس کو مٹانے کے لیے، ختم کرنے کے لیے بولنے پڑتے ہیں، تو انسان پہلے ہی جھوٹ نہ بولے تاکہ مزید جھوٹ نہ بولنے پڑے۔ روزے کو اللہ سبحانہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈھال فرمایا ہے، اسی لیے الصیام جنۃ، یہ روزہ جو ہے وہ ڈھال ہے، ڈھال۔ جس طرح دشمن کے ساتھ جہاد میں، لڑائی میں اپنے آپ کو بچانے کے لیے مجاہد ڈھال استعمال کرتا ہے، آج کل تو وہ ڈھالیں اور تلواریں نہیں ہیں، آج کل تو بختر بند گاڑیاں ہیں، اور جو سپاہی بختر بند گاڑی میں بیٹھا ہو وہ اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہے دشمن کے حملے سے، اس کے گولے سے، اس کی گولی سے، وہ اپنے آپ کو محفوظ پاتا ہے، سمجھتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے بالکل یہی مثال دی کہ الصیام جنۃ، کہ روزہ جو ہے وہ کیا ہے؟ ڈھال ہے۔ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفَثْ وَلَا يَسْخَطْ فَإِنْ صَابَهُ أَحَدٌ أَوْ يُقَاتِلُ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ۔ فرمایا جب آدمی روزہ رکھ لے تو پھر چیخے چلائے نہ، فلا یسخب، چیخے چلائے بھی نہ۔ نبی علیہ السلام تو روزے کے علاوہ ہی نہیں، آپ کی آواز اس طرح نہیں ہوتی تھی، آپ کا اسوہ یہ ہے، آپ کا نمونہ یہ ہے کہ آپ دھیمی آواز سے گفتگو فرماتے تھے۔ صرف جس وقت بشیر و نذیر کا مرحلہ ہوتا تو اس وقت نبی علیہ السلام کی آواز بلند ہو جاتی تھی، کأنہ منذر جیش، اس طرح محسوس ہوتا تھا کہ جیسے آپ کسی حملہ آور ہونے والے لشکر سے خبردار کر رہے ہیں، ہوش کرو، اپنے آپ کو سنبھالو، دشمن سر پہ کھڑا ہے، حملے کے لیے تیار ہے، اپنے آپ کو بچا لو۔ شیطان وہ تو ایسا دشمن ہے جو نظر بھی نہیں آتا، اور اس نے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے قسمیں کھا کے کہا کہ میں ان کو گمراہ کروں۔ یہ ہمارا دشمن ہے نا، یہ جس کو اللہ نے دشمن کہا ہے وہ ہمارا خیر خواہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس دشمن سے بچنے کے لیے بھی یہ ڈھال ہے۔ فرمایا جب روزہ رکھو
تو پھر کیا کرو؟ اونچی آواز سے بھی نہ بولو، فلا یرفش، نافرمانی نہ کرو، گناہ نہ کرو، غلطی نہ کرو۔ فَإِنْ صَابَهُ أَوْ قَاتَلَهُ أَحَدٌ، اگر کوئی بدتمیزی کرے، برے لفظ زبان سے لائے، گالی دے، گالیوں پر اتر آئے، یا لڑائی پہ اتر آئے، تو تم یہ کہو کہ میں نے لڑنا نہیں ہے، میں نے روزہ رکھا ہے، میں نے اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دینا، میں نے تیری ایک گالی کے جواب میں 4 گالیاں نہیں دینی، میں نے روزہ رکھا ہے۔ یہ ہے ڈھال۔ بلکہ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ یہ ڈھال اس وقت ختم ہو جاتی ہے جس وقت انسان غیبت کرتا ہے کسی کی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ روزہ رکھ کے غیبت کرنا، جو غیبت کرتا ہے کسی مسلمان بھائی کی، اللہ فرماتے ہیں وہ ایسے ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ یہ کیسا روزے دار ہے جو اپنے بھائیوں کی غیبت بھی کرتا ہے اور روزے دار بھی۔ روزہ رکھنے کے بعد کسی کی غیبت کرنا، چغلی کرنا، اس کا کوئی بھی امکان نہیں۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے، من لم یدع قول الزور والعمل بہ فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ۔ جو آدمی روزہ رکھ کے جھوٹی بات کہنے سے بعد نہیں آتا، جھوٹ بولنے سے بعد نہیں آتا، روزہ رکھا ہوا ہے، جھوٹ بھی بول رہا ہے، جھوٹ کا کاروبار بھی کر رہا ہے، جھوٹ کا لین دین بھی کر رہا ہے، اور ساتھ کیا؟ والعمل بہی، اور جھوٹے معاملات کرتا ہے، جھوٹے وعدے کرتا ہے، جھوٹے معاملات کرتا ہے۔ فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، تو اللہ ذوالجلال کو ایسا روزہ قبول نہیں ہے۔ اللہ تو یہ چاہتے ہیں یا یہ دیکھتے ہیں کہ روزہ رکھنے کے بعد یہ میرا کتنا فرما بردار بنا ہے، کتنا اطاعت گزار بنا ہے، یا اپنی منمانی پہ اڑا ہوا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہمیں اپنا بھائیوں جائزہ لینا چاہیے، اپنے دل میں نگاہ ڈال کے، اپنے دامن میں نگاہ ڈال کے خود فیصلہ کرنا چاہیے، کسی اور کی بات نہیں، کہ کیا روزہ رکھنے کے بعد ہم نے یہ پابندیاں نبھائی ہیں؟ ہم واقعی روزے دار ہیں جن کو نبی علیہ السلام نے روزے دار فرمایا ہے، اس کا مصداق ہے؟ یہ غور کرنا چاہیے۔ اگر نہیں ہے تو جو باقی دن رہ گئے ہیں ان کو غنیمت جان لیں، اور جو گزر گئے ہیں ان کی اللہ سے معافی مانگ لیں، اللہ معاف کر دے۔ اپنی اصلاح کی طرف قدم بڑھائیں، دنیا کی بجائے آخرت کو سنوارنے کی کوشش کریں، لوگوں کو راضی کرنے کی بجائے اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کریں۔ لوگ تو راضی ہوتے ہی نہیں، لیکن اللہ ذوالجلال بہت جلدی راضی ہو جاتے ہیں۔ لوگوں کی دشمنی ختم نہیں ہوتی، مگر اللہ ذوالجلال تو اپنی محبتیں بانٹتے ہیں۔ فرمایا جو ایک بالش میری طرف آتا ہے میں ایک ہاتھ اس کی طرف آتا ہوں، جو چل کے میری طرف آتا ہے میں دوڑ کے اس کی طرف آتا ہوں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام تو اتنے مہربان ہیں اور اتنی محبت کرتے ہیں، اللہ کے اپنے بندوں سے بشرطے کہ ہم اس کا بندہ بن جائیں، اس کا فرمانبردار بن جائیں، اتنا لحاظ پاس کرتے ہیں رب ذوالجلال والاکرام۔ یہاں روزے کی فرضیت اللہ نے بیان فرمائی ہے،
تو اسی کے اختتام پر یہ لفظ بھی فرمایا ہے کہ ہم نے روزے تم پر فرض اس لیے کیے ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ، بچ جاؤ، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ۔ کس سے بچ جاؤ؟ نافرمانی سے بچ جاؤ، معصیتوں سے بچ جاؤ۔ جب نافرمانی اور معصیت سے بچیں گے تو ظاہر بات ہے جہنم سے بھی بچ جائیں گے، اور اگر روزہ رکھنے کے بعد معصیت سے نہیں بچیں گے تو اس روزے کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے قربانیوں کے بارے میں فرمایا نا، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ اللہ ذوالجلال والاکرام یہ نہیں دیکھتے اللہ رب العزت کہ کتنا گوشت تم نے کیا ہے، ذبح کیے، اور کتنا خون بہایا ہے تم نے، بلکہ اللہ یہ دیکھتے ہیں کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولكن ينظر الى ما في قلوبکم وَإِلَىٰ أَعْمَالِكُمْ۔ اللہ ذوالجلال تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتے کہ یہ کتنا خوبصورت ہے، اللہ ذوالجلال تمہارے مال کو نہیں دیکھتے کہ کتنا مالدار ہے، کتنے پیسے اس کے پاس ہیں، اللہ ذوالجلال یہ نہیں دیکھتے۔ اللہ کے خزانے تو بھرے ہوئے ہیں، اللہ کو پیسے کی کوئی ضرورت ہے، کسی کے پیسے کی کوئی ضرورت نہیں۔ لا ينظر الى صورکم، تمہاری شکل و صورتوں کو نہیں دیکھتے کہ یہ کتنی خوبصورت ہے، نہ ہی تمہارے اموال کو دیکھتے ہیں، ولیکن ينظر الى ما فی قلوبکم، بلکہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ تمہارے دلوں کی پوزیشن کیا ہے۔ تمہارے دلوں میں اللہ ذوالجلال والاکرام کی محبت ہے؟ دل کسی غیر کی محبت سے ہٹا ہوا تو نہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا، اللہ اکبر، جو خلیل اللہ ہیں، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا۔ یہ خلیل اللہ سے عرض کرتے ہیں، رب لا تخزنی یوم یبعثون یوم لا ینفع مال ولا بنون، یا اللہ قیامت کے دن رسوا نہ کرنا۔ سوچئے ذرا، اللہ فرماتے ہیں ابراہیم میرا دوست ہے، میرا خلیل ہے، ان کے دل میں قیامت کا کتنا خوف ہے، اور ہم کتنے بے خوف ہیں۔ یہ کہتے ہیں رب لا تخزنی یوم یبعثون، یا اللہ جس دن لوگوں کو اٹھایا جائے گا اس دن ابراہیم کو ذلیل نہ کرنا، ابراہیم کو پشیمان نہ کرنا۔ یوم لا ینفع مال ولا بنون، جس دن نہ اولاد کام آئے گی نہ مال کام آئے گا، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، ہاں جو اپنا دل سالم لے کے آئے گا۔ دل کے ٹکڑے کہیں نہیں بکھرے ہوئے ہوں گے، کوئی کسی جگہ الجھا ہوا، کوئی حصہ کسی جگہ الجھا ہوا، دل کبھی کسی طرف کبھی کسی طرف نہیں، بلکہ تمام کی محبتوں سے ختم کر کے تمام کی محبتوں کو اللہ ذوالجلال کی محبت میں لپٹا ہوا، اللہ کی محبت میں لپٹا ہو۔ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، اللہ یہ کہ دل سالم، اور دل سالم کیا ہے کہ اس میں نہ شرک ہو، نہ اس میں شہوات ہو، نہ اس میں شبہات ہو۔ اب ہر جملہ جو ہے وہ تفسیر طلب ہے۔ نہ دل میں شرک ہو، نہ شہوات ہو، نہ شبہات ہو،
بلکہ دین پر استقامت اور دین پر پکا رہنا ہو۔ زمین ادھر سے ادھر ہل جائے لیکن اس کے قدم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے نہ ڈگمگائیں۔ یہ ہے استقامت اور یہ ہے قلب سلیم۔ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، مگر یہ کہ جس کا دل سالم۔ تو اللہ ذوالجلال ہمارا دل سالم رکھے۔ شکل و صورتوں کی بات نہیں، مال و دولت کی بات نہیں، ہمیں فکر ہوتا ہے مال و دولت کا۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کو اللہ ذوالجلال نے یہ مرتبہ عطا فرمایا ہے تو اسی لیے کہ ان کے دلوں میں نہ مال کی محبت تھی، نہ اولاد کی محبت تھی، نہ گھر والوں کی محبت تھی، ان کے دلوں میں صرف اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت تھی، صرف اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت تھی۔ اور پھر اللہ ذوالجلال نے ان کو اپنی محبتوں سے نوازا، صحابہ کرام کو رضوان اللہ علیہ مجمعین کو۔ اور وہ کہا کرتے تھے، صحابہ فرمایا کرتے تھے کہ وہ مال، وہ جائیداد جو ہم اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق خرچ کرتے ہیں، وہ خرچ کیا ہوا مال ہمیں زیادہ محبوب ہے ہمارے اس مال سے جو ہمارے گھروں میں پڑا ہوا ہے۔ جو ہمارے گھروں میں مال ہے، جو گھر میں چھوڑ کے آئے ہیں، وہ ہمارے نزدیک محبوب نہیں۔ محبوب وہ مال ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہم نے خرچ کر دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ ان کا عالم یہ تھا، نبی علیہ السلام نے ایک سواری کا سودا کیا ایک سواری کا۔ سودا کرنے کے بعد جو فروخت کرنے والا تھا اس نے جھوٹ سے کام لیا کہ آپ کا میرے ساتھ سودا اتنے میں طے ہوا تھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، اتنے میں طے ہوا تھا۔ یہودی کہنے لگا گواہ لاؤ۔ ایک صحابی اٹھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں گواہ ہوں۔ یہودی کہنے لگا تم تو اس وقت موجود ہی نہیں تھے، تمہاری گواہی کیسی؟ تم تو وہاں موجود ہی نہیں تھے، تمہاری گواہی کیسی؟ صحابی فرماتے ہیں اور ہم تو آپ پر ایمان ہی اس لیے لائے ہیں کہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ آپ جو فرما رہے ہیں وہ سچ فرما رہے ہیں۔ پھر نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ آج کے بعد اس کی گواہی 2 آدمیوں کے برابر ہوگی، 2 آدمیوں کے برابر۔ ہر معاملے میں گواہ 2 چاہیے، لیکن اس صحابی کی اکیلے کی گواہی 2 صحابہ کے برابر۔ یہ اس اعتماد کا نتیجہ ہے جو انہیں اعتماد حاصل تھا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا عرض کروں، صحابہ فرمایا کرتے تھے ہمیں اپنی بیویوں پر اتنا اعتماد نہیں جتنا اعتماد ہمیں محمد رسول اللہ پر ہے۔ ہم گھر سے نکل جاتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، کیا معلوم پیچھے گھر میں کیا ہوتا ہے۔ ہمیں ان کی صداقت اور ان کی پاک دامنی پر اتنا اعتماد نہیں جتنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اعتماد ہے۔ کتنا اعتماد ہے اور کیسی باتیں ہیں۔ اسی وجہ سے تو اللہ ذوالجلال نے انہیں اپنی محبتوں سے اور بار بار رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے تغمے سے اللہ ذوالجلال نے انہیں نوازا۔ تو عرض کر رہا تھا کہ اصل مسئلہ اس دل کا ہے، اس کو سنبھالو، اس کو آوارگی نہ دو کہ جو آئے اس میں بسا دو، نہیں،
اس میں بسے تو دل کو بنانے والے کے بارے میں بسے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ الفتح الربانی میں فرماتے ہیں اللہ ذوالجلال بہت غیرت مند ہے، سب سے بڑا غیرت مند اللہ ہے۔ کیسے؟ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے جس گھر میں تصویریں آویزاں ہوں، بت رکھے ہوئے ہوں، تصویروں سے سجے ہوئے در و دیوار ہوں، وہاں اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ فرمایا جب گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے تو جس دل میں اللہ کے علاوہ دوسروں کی محبت رچی بسی ہو وہاں اللہ کی محبت کیسے آ جائے؟ پہلے دل کو خالی کرو، سالم رکھو، دل کو سالم رکھو، دل کو کبھی کسی سے نہ پھیرو، بلکہ دل کو اللہ کے لیے پھیرو، دل کو اللہ کے ساتھ وابستہ کرو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستہ کرو۔ اور اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا ہے ان کان آباؤکم وابناؤکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارت تخشون کسادها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا۔ یہ ایک وارننگ ہے، اللہ کی طرف سے وارننگ ہے یہ کہ اگر تمہیں زیادہ محبت ہے اپنے والدین پر، والدین سے، اپنی اولاد سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے گھر سے، اپنی تجارت سے، تو پھر یاد رکھو فتربصوا، انتظار کرو اللہ کی پکڑ کا، اللہ کی پکڑ کا انتظار کرو۔ محبت اللہ کی اور اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اصل بات ہے۔ تقویٰ کا خلاصہ بھی یہی ہے کہ ہمارا دل نافرمانیوں سے بچ کے ہم اپنے آپ کو معصیتوں سے بچا کے اللہ کے ہاں اللہ کی طرف چل نکلیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے کسی نے پوچھا ابو ہریرہ تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ یہ جو بار بار قرآن نے کہا ہے تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں حال اخذت طریقا ذا شوک، کیا کبھی تم ایسے راستے سے گزرے ہو جہاں کانٹے ہوں، جھاڑیے ہوں، کانٹے دار؟ کیا اس راستے سے کبھی گزرے ہو؟ تو وہ کہنے لگا قال نعم، ہاں گزرا ہوں۔ فرماتے ہیں فکیف صنعت، وہاں سے گزرتے ہوئے کیا کرتے ہو تم؟ قال اذا رأیت الشوک غصت عنہ وجاوزت، کہتے ہیں وہ جواب دیتا ہے کہ جب میں خاردار درختوں کے پودوں کے پاس سے گزرتا ہوں تو اپنے آپ کو سمیٹ لیتا ہوں، کپڑے سمیٹ لیتا ہوں اور اپنے آپ کو بچا کے آگے بڑھ جاتا ہوں۔ فرماتے ہیں یہی تقویٰ ہے۔ یہ خاردار جھاڑیاں، شیطان ان خاردار جھاڑیوں میں آپ کو الجھانا چاہتا ہے، کبھی شرک کی صورت میں، کبھی بدعات کی صورت میں، کبھی شہوات کی صورت میں، اور کبھی شہوات کی صورت میں، اور کبھی دوسری معاصی کی صورت میں ان کانٹوں کے ساتھ الجھانا چاہتا ہے۔ تمہارا کام یہ ہے کہ ان کانٹوں سے بچو، ان سے محفوظ رہ کے اپنی سمت سیدھی رکھو۔ اللہ ذوالجلال نے فرمایا ہے نا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔
ایمان والو اللہ سے ڈرو جس طرح کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، جس طرح اللہ سے ڈرنے کا حق ہے اس طرح اللہ سے ڈرو۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، تم پر موت آئے تو اس حالت میں موت آئے کہ تم مسلمان ہو، اطاعت گزار ہو، فرم بردار ہو۔ اطاعت میں موت آئے، نافرمانی اور معصیت میں تمہیں موت نہ آئے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے پوچھا، شاگرد پوچھتے ہیں کہ حضرت اتقوا اللہ حق تقاتہ کا مفہوم کیا ہے؟ یہ تو بڑا مشکل مسئلہ ہے کہ اللہ سے ڈرو جس طرح اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، اس کا کیا معنی ہے؟ فرماتے ہیں اتق اللہ حق تقاتہ ان یطاع فلا یعصی، کہ اللہ کی اطاعت کی جائے، اللہ کی نافرمانی نہ کی جائے۔ وَإِن يُذْكَرْ وَلَا يُنْسَى، کہ اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کا ذکر چھوڑا نہ جائے۔ جس طرح ایک صحابی نے عرض کیا تھا، حضور ایک عمل بتلا دیجئے کہ اس عمل پر میں پکا رہوں اور کسی اور سے پوچھنے کی گنجائش بھی نہ رہے، مجھے بتلا دیجئے وہ عمل کروں۔ آپ نے فرمایا لا یزال لسانک رطبا بذکر اللہ، تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے، تیری زبان اللہ کے ذکر میں محو رہنی چاہیے۔ یہ بھی فرماتے ہیں حق تقاتہ کا مطلب کیا ہے؟ وَإِن يُذْكَرْ وَلَا يُنْسَى، کہ اللہ کو یاد کیا جائے اور بھلایا نہ جائے۔ اور تیسری چیز وَإِن يُشْكَرْ فَلَا يُكْفَرْ، اللہ کا شکر کیا جائے اور ناشکری کبھی نہ کی جائے۔ اللہ کا شکر کیا جائے، ناشکری کبھی نہ کی جائے۔ یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، جس طرح اللہ سے ڈرنے کا حق ہے اس کا مفہوم یہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور سے عرض کیا یا رسول اللہ اوصنی، حضور مجھے وصیت کیجیے، کوئی نصیحت کیجیے۔ فرمایا قال اوصیک بتقوی اللہ فإنہ راس کل شیء راس الامر کلہ، فرمایا اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کے اطاعت گزار بنے رہو، اللہ کی نافرمانی سے بچے رہو۔ تمام معاملات کی گرہ یہ ہے، سراسر یہ ہے، گرہ یہ ہے۔ اگر اللہ کا ڈر ہے تو پھر اطاعت بھی ہوگی، نافرمانی سے بچے گا بھی، اور اگر اللہ کا ڈر ہی دل میں نہیں ہے تو پھر فرم برداری بھی نہیں ہوگی اور نافرمانی سے بچنے کا کوئی داعیہ بھی نہیں ہوگا۔ یہ ہے تقوی۔ حضرت معاذ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، یہ نبی علیہ السلام کے بڑے چہیتے صحابی تھے، حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر، بہت جلیل القدر صحابی تھے، انصاری تھے، انصار سے تعلق رکھتے تھے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت معاذ کبھی کبھی بعض صحابہ کو پکڑ لیتے اور کہتے تعال نجلس ساعتا نؤمن باللہ، آؤ کچھ وقت گزارے ایمان کی حالت میں بیٹھ کے، ایمان کی حالت میں وقت گزارے، کوئی ایمان کی باتیں کرے، اللہ کی باتیں کرے، اللہ کے اطاعت اور اللہ کی محبت کی باتیں کرے۔ ایک صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، حضور ہم مومن نہیں ہیں، ہم مسلمان نہیں ہیں، یہ معاذ ہمیں کیا کہتا ہے؟ معاذ کہتا ہے کہ ایمان کی حالت میں ہم بے ایمان ہیں، ایمان کی حالت میں وقت گزارے، تعال نجلس ایمانا
ایمان کی حالت میں ہم وقت گزارے بیٹھے. نبی علیہ السلام نے فرمایا دا قولو، معاذ کی بات چھوڑو، فَإِنَّ اللَّهَ يُبَاهِي بِهِمْ فِي الْمَلَائِكَةِ، اللہ فرشتوں میں معاذ پر فخر کرتے، فرشتوں کو بتلاتے ہیں فرشتوں. اور تم کہتے تھے نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، کیوں اولاد آدم کو پیدا کر رہے ہو؟ ہم تیری تسبیح کہیں گے، ہم تیری حمد کہیں گے. یہ معاذ ہے میرا، یہ میرا معاذ ہے. تم نے یہ کہا تھا، معاذ کا عالم اور معاذ کا حال دیکھ لو. فخر کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی معاذ بن جبل پر فرشتوں کے ساتھ کہ یہ میرا بندہ دیکھ لو تم. اللہ اکبر کبیر. نبی علیہ السلام نے جن کے بارے میں فرمایا نا استقرأ القرآن من اربع، کہ 4 سے قرآن پڑھو، ان میں ایک حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ بھی. عبداللہ ابن مسعود، سالم مولا حذیفہ، معاذ ابن جبل اور ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہم. ایک معاذ یعنی قاری قرآن بھی ہیں، انصاری ہیں، بدر اور حدیبیہ کے ساتھی ہیں، نبی علیہ السلام کے پکے وفادار ہیں. وہ نبی علیہ السلام سے عرض کرتے ہیں، بلکہ کہتے ہیں اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدی وقال یا معاذ انی لاحبک. نبی علیہ السلام نے میرا ہاتھ تھاما، میرا ہاتھ پکڑا. کتنی خوش بختی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، کتنی خوش نصیبی ہے، اللہ اکبر کبیرہ. اخذ بیدی، میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا یا معاذ انی لاحبک، اے معاذ میں تو اس سے محبت کرتا ہوں. ہم کہتے ہیں یا اللہ ہمیں اپنی اور اپنے حبیب کی محبت کی توفیق عطا فرما. اللہم انا نسألک حبک و حب حبیبک. ہم سب یہ دعائیں کرتے ہیں، مگر اللہ کے حبیب کہتے ہیں معاذ مجھے تجھ سے محبت ہے. اللہ اکبر کبیرہ. فرماتے ہیں فقال معاذ بأبی و امی یا رسول اللہ انا واللہ احبک. معاذ نے بھی عرض کیا حضور میرا ابا قربان، میری ماں قربان، میں آپ سے محبت کرتا ہوں. میرے ماں باپ قربان، میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں. فرمایا یا معاذ اوصیک وصیت الاخ الشفیق. اے معاذ میں تمہیں ایسے وصیت کرتا ہوں جس طرح ایک خیر خواہ بھائی اپنے خیر بھائی کے ساتھ بات کرتا ہے اور اسے وصیت کرتا ہے، نصیحت کرتا ہے. وہ کیا ہے؟ فرمایا اوصیک بتقوی اللہ، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرتے رہنا. معاذ کے دل میں تو پہلے سے اللہ کا ڈر تھا، لیکن اس کے باوجود تجدید ہے اسی وصیت کی. اوصیک بتقوی اللہ، کہ میں تمہیں اللہ سے ڈرتے رہنے کی وصیت کرتا ہوں. بھائیو یہ وصیت تو حضرت معاذ سے تھی، مگر حضرت معاذ کی وساطت سے اب ہم سب کو یہ وصیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وصیت ہے، سب امت کے لیے ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو، اللہ کی فرمانبرداری کرو. روزے کا بھی یہی مقصد ہے، عبادات کا بھی مقصد ہے. اللہ نے فرمایا نا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو، وہ رب جس نے تمہیں پیدا کیا ہے. کس لیے عبادت کرو؟ فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ. تمام عبادات کا مقصد یہی ہے، حج کا مقصد یہی ہے، نماز کا مقصد یہی ہے، روزے کا مقصد یہی ہے، ذکر و اذکار کا مقصد یہی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی اس تقوی کے زیور سے ہمیں آراستہ فرمائے، ہمارے دل میں اللہ اپنا ڈر پیدا فرمائے، اپنی خشیت پیدا فرمائے، اپنا خوف پیدا فرمائے.
وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، اللہ فرماتے ہیں اللہ اس کو 2 جنتیں دیتے، 2 جنتیں دیں گے۔ حافظ ابن تیمیہ فرماتے ہیں ایک جنت دنیا میں ہے اور ایک آخرت میں ہے، اللہ وہ دونوں جنتیں ہمیں دے۔ کیا تفصیل عرض کروں آپ سے، بس اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔